کہ بجلی بلوں میں ہوشربا اضافہ اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ جماعت اسلامی کی خواتین کو اسلام آباد جانے سے روک دیا گیا۔ 300 سے زائد خواتین کی دھرنے میں شرکت۔ ملتان روڈ کو ایک طرف سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا جو ہے وہ آج چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ آج منصورہ سے 300 سے زائد خواتین نے جو ہے وہ دھرنے میں شمولیت کے لیے جانا تھا، جبکہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان کی گاڑیاں بھی بند کر دی گئیں اور خواتین کو جو ہے وہ گاڑیوں سے اتار دیا گیا۔ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ دھرنا ہمارا جمہوری حق ہے، مگر ہمیں اس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ملتان روڈ کی میں بھی صورتحال کے بارے میں اگر بات کروں تو یہاں پر سڑک کو جو ہے وہ ایک طرف سے مکمل طور پر بلاک کر دیا ہے۔ 300 سے زائد خواتین جو ہے وہ یہاں پر دھرنا دینے بیٹھ گئی ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں کیے جاتے یہاں پر دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا، جبکہ خواتین میں جو ہے وہ یہاں پر ناشتہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر جماعت اسلامی کے خاتون موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، گاڑی میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جب آپ راولپنڈی کے لیے روانہ ہو رہے تھے؟ جی ہم صبح 7 بجے سے تیار تھے۔ ہمارے امیر جماعت نے ہمیں اسلام آباد اور پنڈی میں بلایا تھا لیاقت باغ میں، اور ہم ان کے اظہار یکجہتی کے لیے مہنگائی کے خلاف، مہنگائی کے طوفان کے خلاف اپنا احتجاج ایک جائز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتے ریکارڈ کرانے کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن ہم جب یہاں پر پہنچے اور ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بسیں جو ہے نا تھانے میں چلی گئی ہیں اور انہوں نے ضبط کر لیا، ہمیں نہیں معاملہ سمجھ آیا کہ آخر حکومت یہ 300 لوگوں سے کیوں ڈر رہی ہے، جبکہ وہاں پر لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہے۔ ہمارے مطالبات ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتے ہوئے ہم اس حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گھریلو جو ہے یونٹ اس کو 10 روپے اور کمرشل یونٹ کو 15 روپے کیا جائے، تاکہ پاکستانی عوام سکھ کا سانس لے، پاکستان کی صنعت پھلے اور پھولے۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں دھرنے سے جانے سے روکا گیا اور یہاں تک کہ ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ تھانہ چنگ لے جا کر بند کر دی گئی۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہاں سے جو ہے یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ ہمیں راولپنڈی جب تک جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک یہ دھرنا اسی طرح ہی جاری رہے گا۔ اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کے خلاف جو ہے یہاں پر شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ سامیہ۔ نابینا افراد کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج، پولیس نے رکاوٹ لگا کر ٹریفک ڈائیورٹ کر دی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈیلی ویجز نہیں بلکہ مستقل نوکری دی جائے۔ مظاہرین کے ضلع انتظامیہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، اس وقت میں لاہور پریس کلب کے باہر موجود ہوں، جہاں نابینا افراد جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، جن کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک تو ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں اس کی بجائے ان کو پرماننٹ کیا جائے، مستقل کیا جائے اور ان کے جو ڈیلی ویجز ہیں ان میں بھی اضافہ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں نابینا افراد موجود ہیں، ہم انہی سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، کس ڈپارٹمنٹ میں ان کو کیا مسئلے آ رہے ہیں۔ میڈم ہمارے مذاکرات ہوئے تھے 15 اپریل سہیل شوکت بٹ صاحب جو منسٹر سوشل ویلفیئر ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہمارے 351 لوگ جو نئے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ڈیلی ویجر ملازمین ہیں 1280 جو پورے پنجاب کے اندر ہیں ان کی نوکریوں میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن میڈم وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ دسمبر 2023 سے لے کر ابھی تک 7 مہینے ہو گئے ہیں، ہمارے راولپنڈی ڈویژن کے لوگ ابھی تک دوبارہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی۔ 664 لوگوں کی 2022 میں پہلی دفعہ ایکسٹینشن ہوئی اور اس کے بعد صرف 2 ہوئی ہیں، 2 سالوں میں صرف 9 ماہ کی نوکری ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں یہ جوں کہ توں ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ سی ایم پنجاب وزیر اعلیٰ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان سے ملاقات ہو اور وہ ہمارے دکھ درد کو سمجھیں اور وہ ڈیسیژن دیں۔ یہ باقی جتنے بھی ہیں یہ ڈیسیژن میکر نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہم آج یہاں پر سربکف ہو کے آئے ہیں۔ ہم لوگ یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ 2 ڈیسیژن ان کے پاس ہیں، یا ہمیں روزگار دے دیں یا ہمیں گولی کا آرڈر دے دیں، ہمیں اس دنیا سے ہی مٹا دیں۔ ہم اپنے بچوں کو سسک کے مرتبہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب بھی جو ہے مارچ کر سکتے ہیں، وہاں پر جا کے احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو ان کا مطالبہ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو مستقل کریں۔ جی شکریہ سامیہ۔ صارفین کی درجہ بندی سے یوٹیلٹی سٹورز پر ویرانی چھانے لگی ہے۔ عام صارف کی عدم دلچسپی، صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف جاری۔ بیشتر یوٹیلٹی سٹورز پر چینی دستیاب ہی نہیں، آٹا بھی عام مارکیٹ سے زائد قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ جی زاہد بتائیے گا۔
جی بالکل، یوٹیلٹی اسٹور پر گزشتہ چند ماہ سے جو پالیسی اختیار کی گئی ہے جس میں عام صارف کے لیے سبسڈی تقریباً ختم کر دی گئی ہے، جبکہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سبسڈی برقرار رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اب یوٹیلٹی اسٹورز پر اس قسم کی رونقیں نظر نہیں آتی جو کہ اس کا خاصہ ہوتی تھی، اور عام طور پر لائنیں لگی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن اب اکا دکا گاہک ہی یوٹیلٹی اسٹور پر آتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کو آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 648 روپے میں دیا جا رہا ہے، جبکہ عام صارف کو 1380 روپے میں یہی تھیلا دیا جا رہا ہے، جبکہ عام مارکیٹ میں 900 روپے میں 10 کلو آٹے کا تھیلا دستیاب ہے۔ اسی طرح گھی کی بھی یہی صورتحال ہے، 383 روپے میں بے نظیر سپورٹ پروگرام کے لوگوں کو گھی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ 425 روپے میں عام صارف کے لیے گھی دستیاب کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف چینی کی صورتحال رمضان المبارک کے بعد سے معمول پر تاحال نہیں آ سکی، کبھی کبھار چینی یوٹیلٹی اسٹور پر لائی جاتی ہے، اور اس وقت بھی لاہور شہر کے یوٹیلٹی اسٹور پر چینی موجود نہیں ہے۔ اس وقت ہم باغبان پورا یوٹیلٹی اسٹور پر موجود ہیں، یہاں پر بھی چینی دستیاب نہیں ہے، اور چینی کا ریٹ بھی عام صارف کے لیے 155 روپے، جبکہ عام مارکیٹ میں 150 روپے فی کلو چینی دستیاب ہے۔ دوسری طرف بے نظیر سپورٹ پروگرام کے لوگوں کے لیے 109 روپے فی کلو میں چینی بیچی جا رہی ہے۔ تو یوٹیلٹی اسٹورز پر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں عام صارف کی دلچسپی تقریباً ختم ہو چکی ہے یوٹیلٹی اسٹور پر، اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ ماہانہ چکر لگاتے ہیں اور اپنے کوٹے کے مطابق چیزیں خرید کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب یوٹیلٹی اسٹور پر پہلے جیسا رش اور پہلے جیسی لوگوں کی دلچسپی بھی نظر نہیں آتی۔ جی، مختلف ٹیکسز کی بھرمار کے بعد اب پیش خدمت ہے کوڑا ٹیکس۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کوڑا اٹھانے پر ٹیکس لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صفائی نظام آؤٹ سورس ہونے کے بعد کانٹریکٹرز کوڑا ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ اب بھر میں کوڑا ٹیکس عائد کرنے کی تیاریاں۔ صوبائی کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے کوڑا ٹیکس نافذ کرنے کی منظوری دے دی۔ کوڑا ٹیکس چھوٹے اور بڑے کاروبار کے ساتھ ساتھ شہری اور دیہاتی علاقوں کے رہائشی افراد پر بھی عائد ہوگا۔ کچی آبادیوں کے مکینوں کو بھی کوڑا ٹیکس دینے سے معافی نہیں ملے گی۔ شہری آبادی میں 5 مرلہ گھر پر 300 روپے، 10 مرلہ گھر تک 500 روپے ماہانہ لیا جائے گا۔ 10 مرلہ سے ایک کنال گھر پر 2000، جبکہ اس سے بڑے گھر پر 5000 روپے ماہانہ ٹیکس ہوگا۔ شہروں میں دکانوں سے 500 روپے، درمیانے درجے کا کاروبار کرنے والے افراد سے 1000 روپے ٹیکس لیا جائے گا۔ اس طرح فیکٹریوں، کارخانوں اور بڑا کاروبار کرنے والوں پر 3000 روپے ماہانہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ دیہات میں 5 سے 10 مرلہ گھر پر 200 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس لگایا جائے گا۔ 10 مرلہ سے ایک کنال یا بڑے گھر پر 400 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس دینا پڑے گا۔ چھوٹے کاروبار اور دکانوں پر 300 روپے، درمیانے درجے کے کاروبار پر 700 روپے ٹیکس لگے گا۔ بڑے بزنس، فیکٹری، کارخانوں اور پیٹرول پمپس وغیرہ 700 روپے کوڑا ٹیکس دیں گے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں ٹیکس کلیکشن سسٹم آؤٹ سورس کرنے کے بعد رائج کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ ترقیاتی اداروں کی مبینہ غفلت، ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار، مالی سال کے پہلے ماہ میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ منظور نہ کروا سکے۔ LTA بعد سال ٹیپا PHA PC1 کی منظوری متعلقہ فورم سے نہ لے سکی۔ وزیر اعلیٰ اسپیشل پیکج کے تحت گلی محلوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کا کام بھی شروع نہ ہوا۔ منصوبہ جات کی منظوری نہ ہونے سے بجٹ کا اجرا بھی تعطل کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، یہ لاہور کے تمام علاقوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متعلقہ محکمہ جات کو ذمہ داریاں تفویض کی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے ترقیاتی کاموں کی منظوری بھی دے دی، مگر مالی سال 2024-25 کا پہلا ماہ گزر گیا۔ ترقیاتی اداروں کی مبینہ غفلت اور کوتاہی سامنے آئی کہ مالی سال کے پہلے ماہ میں ترقیاتی ادارے کوئی ایک بھی میگا پروجیکٹ متعلقہ فورم سے منظور نہ کروا سکے۔ LDA باسا، ٹیپا PHA اور محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب PC1 کی منظوری سے متعلق ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں۔ میگا پروجیکٹس کے PC1 منظور نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ماہ میں کسی بھی ترقیاتی کام کا آغاز نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی ترقیاتی کام کا سنگ بنیاد رکھا جا سکا۔ پنجاب حکومت نے LDA کو کریم بلاک انڈر پاس منصوبے کی منظوری دی، لیکن اس انڈر پاس منصوبے کی منظوری متعلقہ فورم سے نہ لی جا سکی۔ پنجاب حکومت کے بجٹ میں واسا کو 22 مرکزی سیوریج لائنیں تبدیل کرنے کی منظوری دی گئی، لیکن یہ 22 بوسیدہ مرکزی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا PC1 ابھی تک واسا دفتر میں ہی ہے۔ اس کو محکمہ ہاؤسنگ اور PND کو ارسال نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیشل پیکج کے تحت گلی محلوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کا کام بھی شروع نہ ہو سکا۔
محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے نئے شیڈ اور شیلٹر بنانے کا PC1 بھی منظوری کا منتظر ہے۔ اس طرح منصوبہ جات کی منظوری نہ ہونے سے بجٹ کا اجرا بھی تعطل کا شکار ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ پنجاب حکومت نے بجٹ میں متعلقہ اداروں کو 30 ارب روپے سے زائد کا جو بجٹ ہے وہ منظور اور تفویض کیا ہے۔ اچھا زین، یہ بھی بتائیے گا، منصوبوں کی تفصیل بتائیں کہ کون کون سے ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار ہیں؟ پنجاب حکومت کی طرف سے شہر لاہور کا جو 100 سال پرانا بسیدہ سیوریج انفراسٹرکچر ہے، اس کی منظوری کے لیے 22 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دیا، جس میں 12 مرتبہ شگاف زدہ جو شوکت خانم سے شوق چوک تک کی سیوریج لائن ہے، اس کو تبدیل کیا جانا تھا۔ اس کی ابھی تک منظوری نہیں ہو سکی متعلقہ فورم سے۔ اسی طرح LMP ڈسپوزل فیصل ٹاؤن تک کوٹھا پنڈ، شیراں والا گیٹ، سرکولر روڈ اور شادرہ کی آبادیوں میں نیا سیوریج سسٹم بچھانا تھا، جس کی متعلقہ فورم سے منظوری نہیں ہو سکی اور یہ منصوبہ جات کا آغاز نہیں ہو سکا۔ یہ MCL اور واسا کی طرف سے شہر میں ایک سروے کیا گیا، جس کے مطابق 2 لاکھ گلیوں میں سیوریج واٹر سپلائی اور PCC کا کام کیا جانا تھا، اور اس ضمن میں پنجاب حکومت نے رواں مالی سال میں 12 ارب روپے کا جو کثیر فنڈ ہیں وہ مختص کیے، اور کل یہ 50 ارب روپے سے منصوبہ جات مکمل کیے جانے تھے۔ ان منصوبہ جات کی بھی جو منظوری ہے وہ متعلقہ فورم سے نہیں ہو سکی۔ ماضی میں دیکھا جائے تو شہر لاہور میں مختلف جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پر انڈر پاسز اور فلائی اوور تعمیر کیے گئے۔ نو منتخب مریم نواز کی پنجاب حکومت نے گڑی شاہو فلائی اوور اور کریم بلاک انڈر پاس منصوبے کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ میٹرو بس کی توسیع جو کہ شادرہ سے کالا شاہ کاکو تک کی جانی تھی، اس کی بھی منظوری دی، لیکن LDA اور واسا ان منصوبہ جات کو منظور کروانے کے لیے جو PC1 ہے وہ محکمہ ہاؤسنگ اور PND بورڈ میں نہیں بھجوا سکے۔ جی ٹھیک ہے زین، شکریہ آپ کا۔ حکومت بدل گئی مگر اسکولوں کی حالت نہ بدلی۔ اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ 3 سال بعد بھی ادھورا رہ گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے 200 اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس لگانے تھے۔ 100 اسکولوں میں 3 سال بعد بھی فلٹریشن پلانٹس نہ لگ سکے۔ اسکولوں میں طلبہ مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، حکومتیں بھی بدلی اور کئی سال جو گزر گئے اور اس کے بجٹ بھی پاس ہوئے، لیکن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور میں جو 100 اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹ لگانے تھے وہ منصوبہ تاحال جو ہے وہ التوا کا شکار ہے۔ 100 اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹ لگانے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو اجازت دی تھی۔ ابتدائی طور پر یہ منصوبہ جو ہے وہ 200 اسکولوں کے لیے تھا۔ 100 اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹ لگ گئے، لیکن 100 میں تاحال فلٹریشن پلانٹ نہیں لگے، اور اس معاملے کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے اپنے طور پر یہ اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹ لگانے کا آغاز کیا تھا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ تبدیل کر لیا گیا اور جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہ آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3 سالوں بعد جو آؤٹ سورس ہوئے بھی فیصلے کے باوجود جو ہے اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹ نہیں لگ سکے۔ اس مدت میں جو فنڈ مختص کیے گئے تھے اس سے اب منصوبے کا جو ہے وہ کئی گنا اس میں اضافہ ہو چکا ہے فنڈ میں، لیکن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں 3 CEOs کی تبدیلی بھی ہوئی، لیکن فلٹریشن پلانٹ پھر بھی نہیں لگے۔ اس کے بعد آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وہ بھی اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس ساری غفلت کی وجہ سے جو اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات ہیں وہ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، اور اساتذہ کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ منصوبے کو فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ نہ صرف یہ 200 اسکول بلکہ اس کے علاوہ دیگر اسکولوں میں بھی واٹر فلٹریشن پلانٹس کی ضرورت ہے، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور محکمہ اسکول ایجوکیشن فوری طور پر صاف پانی جو ہے پینے کا صاف پانی فراہم کرے۔ بہت شکریہ عاطف۔